حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت میں اسلام کا بڑا مخالف تھا، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اتنی سازشیں کرتا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور بہت سے غزوات میں میں اسلام مخالف تحریکی سرگرمیوں میں شامل ہار رہا۔ پھر اسلام جو ہے اس کی جتنی مخالفتیں کی، ہم نے اسلام کو اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ ہم نے پھیلتے دیکھا۔ ہم مخالفتیں کر رہے تھے، اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ ہم اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، اسلام اتنا اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم اسلام کے زوال کی کوشش کر رہے تھے، اسلام کو اتنی اللہ عزتیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ مسلمان تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اس وقت ہم نے سوچا مکہ میں بیٹھ کے اور دوسرے لوگوں کو بٹھایا کہ ہاں کہ ہم کیا کریں۔ ہم اسلام کے خلاف غزوہ بدر بھی لڑ لی، احد بھی لڑ لی اور دیگر غزوات بھی لڑ لی، لیکن اسلام جو ہے دبنے کی بجائے اوپر پھیلتا جا رہا ہے، اس کے خلاف کیا کریں؟ تو میرے ساتھی اور میں نے مشورہ دیا کہ پھر ہم یہاں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ نجاشی بادشاہ جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر تو مکہ فتح ہو گیا تو پھر ہم وہاں پہ نجاشی بادشاہ کے پاس رہیں گے۔ محمد رسول اللہ کی اطاعت سے بہتر ہے کہ نجاشی بادشاہ کی اطاعت کرنے جائے، اور اگر مکہ فتح نہ ہوا تو پھر ہم دوبارہ مکہ میں آ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ مشورہ دیا، میرے ساتھیوں نے میرے مشورے کو پسند کیا۔ ہم نے بہت سے تحائف تحفے جو ہے وہ نجاشی بادشاہ کے لیے جمع کیے، اکٹھے ہوئے۔ پھر نجاشی بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں، جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا جو سفیر ہے وہ نجاشی بادشاہ کے پاس آیا۔ ہم نے کہا کہ محمد کا دین کہاں تک پھیل گیا ہے، محمد کے دین کی باتیں اب تو بادشاہ کے محلات میں ہونے لگی ہے، اور دین کے چرچے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت نجاشی بادشاہ جو تھا اس کے پاس جب عمرو بن عاص جاتے ہیں تو نجاشی بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اے نجاشی بادشاہ، یہ جو محمد رسول اللہ کا سفیر آیا اس کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو قتل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کہنے کی دیر تھی کہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے مجھے تھپڑ زور سے مارا۔ اس نے کہا کہ عمرو بن عاص تو اگرچہ میرا جاننے والا ضرور ہے، تیرے ساتھ میری دوستی ضرور ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے سفیر کو تیرے حوالے کروں؟ مجھے خبر نہیں کہ محمد رسول اللہ کون ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن کے پاس وہ فرشتے وہی لے کے آتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے وہی لے کے آتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ فرشتہ وہی لے کر۔ اگر میں محمد رسول اللہ کے سفیر کو ماروں گا تو میرا جو ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا، اور میں محمد رسول اللہ کے ساتھ کبھی اعلان جنگ نہیں کر سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں ان پہ اسلام لے آیا۔ عمرو بن عاص جو ہے جب ان کو تھپڑ مارا نجاشی بادشاہ نے، تو اس وقت کہتا ہے کہ میرے ناک سے خون نکلا، اور خون اتنا شدت کے ساتھ نکلا کہ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ جب مجھے تھوڑا سا افاقہ ہوا، خون ٹھیک ہوا، تو میں نے سوچا کہ نجاشی بادشاہ اتنا عقل مند بادشاہ، اتنا سمجھدار بادشاہ ہے، اگر یہ اسلام قبول کر رہا ہے تو محمد رسول اللہ کا دین پہ جھوٹا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں جب پیارے محمد رسول اللہ کے پاس گیا، وہ محمد رسول اللہ جو سب سے پہلے، جو مجھے سب سے جن کی میری مخالفت تھی، جن کو میں سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، جب میں ان کی مجلس میں گیا، ان کی صحبت اختیار کی، ان کی مجلس اور صحبت کی وجہ سے وہ مجھے اتنے پیارے لگنے لگ گئے۔ جن کو میں سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، اب میں ان کو سب سے بڑا محبوب سمجھنے لگ گیا۔ جنہوں نے رسول خدا کی مجلس اختیار کی، صحبت اختیار کی، وہ جتنے مخالف تھے، مجلس اور صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے اتنے زیادہ محب بن گئے۔